السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال، تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لیے ہیں۔ آج کی کلاس میں آپ کو رمضان الشریف کے جیسے کہ روزے کا مہینہ ہے تو اس میں ان کی رمضان المبارک کی خاص جو عبادات ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ کا فضل و کرم سے ہمارا 11واں روزہ ہے کہ جو عبادات ہے ان کی میں آپ کو وظائف بتاؤں گی کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو ہم جو نماز فجر ہے، نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ پڑھیں اپنی عمر کے سالوں کی تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز فجر میں ہمیں سورہ فاتحہ اپنی عمر کے سالوں کے مطابق کی تعداد میں ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جب 11واں روزہ ہے تو اس میں نماز ظہر ہے، نماز ظہر کے بعد سورہ فتح ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز عصر میں جب نماز عصر آپ پڑھ چکے ہوں تو پھر آیت الکرسی آپ نے 17 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور آیت الکرسی میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں تو آپ ادائیگی اور تجوید دیکھیے اور میرے ساتھ رپیٹ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ جیسا ہم نے آپ کو عبادات کا بتایا، فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے، نماز ظہر کے بعد کیا پڑھنا ہے اور نماز عصر کے بعد 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے پڑھنا ہے درود شریف 55 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ چلے میرے ساتھ آپ درود شریف بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ نے یہ والا جو درود شریف ہے آپ نے 55 ٹائم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کاؤنٹر آپ لے لیں اور اس پر آپ یہ بآسانی آپ کاؤنٹ کر کے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے، جب ہماری یہ عبادات مغرب تک کی مکمل ہو گئی پھر اس کے بعد ہم نے نماز عشاء کے بعد صلاۃ و تسبیح ہم نے پڑھنی ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعت نفل نماز ہوتی ہے اور 1 مرتبہ ہی ہم نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز عشاء کی عبادت ہے اور اسی طرح پورا دن میں ہمیں عبادت کرتے کرتے اپنے روزے کو اس طرح ہم نے گزارنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اسی طرح عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی میں آپ کو نماز عشاء میں کے بعد جو ہم صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نماز عشاء کے بعد جو ہم نے صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے، صلاۃ و تسبیح کی نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نفل نماز ہوتی ہے اور اس کی جو تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے، آپ میرے ساتھ پڑھیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہماری صلاۃ و تسبیح کی نماز میں پڑھے جانے والی تسبیح ہے اور طریقہ کار یہ ہے کہ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نیت آپ لازمی کیجئے، ٹھیک ہے۔ پہلی جو ہماری رکعت ہوگی، پہلے تو ہم نے نیت کرنی ہے نفل نماز کی، صلاۃ و تسبیح کی۔ اچھا، تسبیح تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، سویم کلمے کی تسبیح ہے جو ہم نے پڑھنی ہے، لیکن پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد مذکورہ جو ہماری تسبیح ہے وہ پڑھیں گے 15 مرتبہ، ٹھیک۔ اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ اور سورہ کے بعد کوئی جو سورت ہم نے پڑھنی ہے اس کے بعد ہم نے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی تھی۔
اس کے بعد رکوع میں تسبیحات کے بعد، رکوع کی جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح دوبارہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع سے اٹھ کر تسبیح اور تحمید کے بعد قوما میں یہ تسبیح آپ نے دوبارہ پڑھنی ہے۔ پہلے سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ پھر ہم نے پڑھنا ہے۔ دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب ہم نے دوسری رکعت شروع کرنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے ہم نے 15 مرتبہ پڑھنی ہے یہ تسبیح۔ قرات یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں۔ قوما یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہو کر ہم نے پھر دوبارہ یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلے سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اچھا، دونوں سجدے کے درمیانی جلسے میں 10 مرتبہ ہم نے یہی تسبیح رپیٹ میں پڑھنی ہے۔ دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیے، ہر رکعت میں 75 مرتبہ، اور تمام رکعتوں میں ٹوٹل یہ 300 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنی بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی آپ پورے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا صلاۃ التسبیح کا میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا، بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ، اور اسی طرح اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت ایزی لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسی طرح آپ کو بہت اچھی ویڈیو دینی لحاظ سے، ادائیگی، تجوید، احادیث، جس حوالے سے آپ کو ویڈیو کی ضرورت ہو تو وہ میرے چینل پہ آپ کو ملتی رہے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔